عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی من خلف الامام سہو، نہیں ہے اس شخص کے اوپر جو امام کے پیچھے کھڑا مقتدی بن کر نماز پڑھ رہا، اس کے اوپر سہو نہیں ہے۔ فَإِن سَهَ الْإِمَامُ، پس اگر امام بھول جائے، فَعَلَيْهِ، تو لہذا اس صورت میں امام کے اوپر بھی سجدہ سہو ہے، وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ، اور ان لوگوں کے اوپر بھی ہے جو اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ رواہ البزار والبیہقی بسند ضعیف، یہ روایت امام بزار اور امام بیہقی نے نقل کی ضعیف سند کے ساتھ۔ یہ بھی سند کمزور ہے لیکن مسئلہ ایسا ہی ہے، ایک بندہ مقتدی بن کر جماعت میں کھڑا ہے اور اس سے کوئی غلطی لگی، اب اس نے ایسے تو نہیں کرنا، مثال کے طور پر بیٹھنا تشہد کے لیے تھا اور یہ وہ کھڑا ہو گیا، اب ظاہری بات ہے جب آس پاس دیکھے گا اسے فوراً یاد آئے گا کہ بھئی یہ تو بیٹھنے کی صورت ہے، لہٰذا وہ فوراً بیٹھ جائے گا۔ جیسے پچھلے ہم نے روایت پڑھ لی کہ اگر اس کو درمیان میں یاد آ جائے تو اس کو بیٹھ جانا چاہیے، تو اس صورت میں اس نے پیروی کرنی ہے امام کی۔ اب جب وہ امام کی پیروی کرے گا تو امام کی پیروی کی صورت میں جو تھوڑی بہت بھول ہے اس کے اوپر سہو لازم نہیں آتا، لیکن اگر امام بھول جائے تو امام کے بھول جانے کی صورت میں مقتدی کو بھی سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا امام کی تابعداری اور اس کی اقتداء کی وجہ سے، لہذا مسئلہ درست اور جائز ہے۔ کوئی پیچھے کھڑا یہ نہ کہے کہ بھئی میں نے تو اپنی نماز پوری پڑھی، میں دو سجدے کیوں کروں۔ اسی طریقے سے کئی مرتبہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام کو نماز میں شک پڑ گیا، جیسے پیچھے ہم نے روایت پڑھ لی پہلی والی 333 کہ اگر تم میں سے کسی شخص کو نماز میں شک پڑ جائے تو اس کو آخر میں 2 سجدے کر لینے چاہیے، لہٰذا اگر کسی ایسی صورت میں امام آخر میں 2 سجدے کر لے تو بندے کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اسے ذہنی طور پر یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ عین ممکن ہے امام صاحب کو نماز پڑھنے میں شک ہوا ہو، تو اس روایت کی وجہ سے اس نے 2 سجدے کیے، اگرچہ ظاہر میں اس میں کوئی غلطی، اس نے کوئی سہو، وہ بھولا نہیں ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ اس کو نماز میں شک پڑ گیا ہو، تو اس شک کی وجہ سے آخر میں وہ 2 سجدے کرے گا، اور پیچھے جو کھڑے مقتدی ہیں وہ بھی باقاعدہ طور پر 2 سجدے کریں گے۔ وعن ثوبان، روایت نمبر 336۔